روس افغانستان جنگ پوری کی پوری جنرل ضیاء الحق کی نگرانی میں چلتی رہی۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں ممالک نے جنرل ضیاء الحق کی قابلیت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا کہ کس طرح یہ اکیلا روس کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ CIA کی جانب سے جو رپورٹس پوری افغان جنگ کے دوران ادھر سے جاتی رہیں، ان میں ضیاء الحق کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ امریکہ کو روس کے ٹوٹنے کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اکیلا آدمی جو اتنا ذہین ترین دماغ کا مالک ہے، جو کہ روس جیسی اعلیٰ طاقت رکھنے والی سپر پاور کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے، تو کل کو یہ ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ دراصل روسیوں کے خلاف جنگ میں پاکستان فرنٹ پر تھا۔ اس سارے عرصے میں امریکی CIA کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح افغان جنگجوؤں کے ساتھ اپنے رابطے ڈائریکٹ کر لیے جائیں، اور اس کے پیچھے امریکہ کا یہ پلان تھا کہ روس افغان جنگ میں پاکستان کو سائیڈ لائن کر کے افغانستان میں اپنی کوئی ایسی پراکسی کھڑی کر دی جائے کہ آنے والے وقت میں اس پورے خطے کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کیا جا سکے۔ انقلاب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران بھی بالکل ایک امریکی کالونی کی طرح تھا اور امریکی پراکسی کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اگر پاکستان کے دوسری طرف افغانستان بھی امریکی کالونی بن جاتا تو یہ پاکستان کے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا۔ تو پھر جتنا عرصہ روس افغان جنگ چلتی رہی، اس تمام عرصے میں CIA کی کوئی بھی کوشش پاکستان نے کامیاب نہ ہونے دی۔ CIA کی ناکامیوں کے پیچھے جنرل ضیاء الحق اور جنرل حمید گل کا ہاتھ تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی سوچ یہ تھی کہ روس اور افغانستان کے معاملے میں ہم نے امریکہ کو اپنا محتاج بنا کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جیسے ہی امریکہ کی محتاجی ختم ہوگی یہ ہم کو ہی ختم کرنے پر تل جائیں گے، اور بعد میں امریکہ نے کیا بھی یہی۔ ضیاء الحق نے ایک ہی وقت میں روس، امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے خلاف بھی ایک بڑا مضبوط محاذ کھولا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کشمیر کو بھارت کے لیے سرد جہنم بنا کر رکھ دوں گا۔ بھارت پاکستانی تاریخ کی جن شخصیات سے سب سے زیادہ خوفزدہ رہا ہے، ان میں سے ایک اور سب سے اوپر جنرل ضیاء الحق کا نام آتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق یہ بات سمجھ چکے تھے کہ سوویت یونین افغانستان سے تقریباً فارغ ہو چکا ہے اور اب عنقریب اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب CIA اور امریکہ کے ذہین دماغ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ روس سے جنرل ضیاء الحق فارغ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنا رخ امریکہ یا بھارت کی طرف کر لیں گے۔ اردن میں جب ضیاء الحق تھے تو اس دوران اسرائیل بھی جنرل ضیاء الحق کے کردار سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اردن کی حد تک اسرائیل کی کئی سازشیں ضیاء الحق وہیں بیٹھ کر ناکام بنا چکے تھے۔ یہاں بھارت کو بھی یہ خطرہ تھا کہ جیسے ہی افغان مجاہدین افغانستان جنگ سے فارغ ہوں گے تو وہ سیدھا کشمیر میں آ پہنچیں گے، اور اسی وقت اسرائیل کو بھی یہ خطرہ تھا کہ ضیاء الحق افغانستان جنگ سے فارغ ہوتے ہی فلسطین کی طرف رخ کر لیں گے اور بیت المقدس کو آزاد کروا کر دم لیں گے۔ اسرائیل یہ بھی جانتا تھا کہ امریکہ بھی ضیاء الحق سے خوفزدہ ہے، اور اس کی زندگی میں امریکہ کبھی بھی اس کو اس کے منصوبوں سے روک نہیں پائے گا۔ افغان جنگ کے لیے آمدن پیدا کرنے اور جنگجوؤں کو اپنے طور پر خود مختار کرنے کے ایسے منصوبے جنرل ضیاء الحق نے بنا کر ان پر عمل کروایا کہ امریکہ کو ڈر تھا کہ اس خطے میں روس کے بعد اس کے مفادات کے لیے اگر کوئی شخص حقیقی خطرہ بن سکتا ہے تو وہ پاکستان یا پھر جنرل ضیاء الحق ہے۔ دوسری طرف ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ریکارڈ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور امریکہ کو یقین تھا کہ جس دن یہ بندہ ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا اگلے دن ہی بھارت کی شامت آ جائے گی۔ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بھارت پاکستان کی راہ سے ہٹ جائے، اور اگر جنرل ضیاء الحق زندہ رہتے تو یہ بھارت کو اگلے چند سالوں میں ٹھکانے لگا دیتے۔ بھارت کو جنرل ضیاء الحق سے محفوظ رکھنے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام روکنے اور اسرائیل کو افغان جنگجوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ لازم ہو چکا تھا کہ اب جنرل ضیاء الحق کو ہر صورت راستے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا جنرل ضیاء الحق کے قتل کا منصوبہ تیار کیا جانے لگا۔ ISI جانتی تھی کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت تینوں ممالک میں جس شخصیت کو سب سے زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے، اور ان تینوں ممالک کو جس سے سب سے بڑھ کر اپنی سالمیت کا خطرہ ہے، وہ جنرل ضیاء الحق ہے۔ لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کی جانے لگی۔ جنرل ضیاء الحق کو ISI نے خاص طور پر منع کیا تھا کہ سر، آپ کی جان کو خطرہ ہے، دشمن ممالک آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس ملک کے اندر بھی کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود تھیں جو کہ دشمن طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور ضیاء الحق کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں۔ ضیاء الحق کے کچھ اپنے ہی جونیئر افسران ان کے خلاف 1980 اور پھر 1984 میں دوبارہ حکومت کے خلاف سازش، ضیاء الحق کے قتل اور حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کے الزامات میں ملوث رہے تھے، جن کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تھی۔ اس وقت امریکہ میں رونالڈ ریگن کی حکومت تھی اور پاکستان میں آرنل رافیل امریکی سفیر تھے۔ جس دن جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا، اس دن آرنل رافیل اور امریکی ایمبیسی میں ہیڈ آف US ملٹری ایڈ مشن جنرل ہربرٹ M ویسم بھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے۔ جنرل ضیاء الحق جس طیارے میں سوار تھے اس میں پوری پاکستان آرمی کی اعلیٰ ترین قیادت بھی موجود تھی، جو طاقتیں افغان جنگ کے خاتمہ کے بعد خوف زدہ تھی کہ اب یہ جنگ آگے ان کے ملکوں کی طرف جائے گی۔ ان سب کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان کی مکمل آرمی قیادت کا صفایا ایک ساتھ کرنا ہے۔
لہذا جنرل ضیاء الحق اور ٹاپ کلاس جنرلز کو مروانے کے لیے ان طاقتوں نے اپنے بندوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور پھر 17 اگست 1988 کا وہ خونی دن آیا جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اچانک ہوا میں اڑتے ہی دھماکے سے پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی سفیر نے اس طیارے میں اپنے لیے کچھ آموں کی پیٹیاں رکھوائی تھیں جن میں دھماکہ خیز مواد تھا، جو کہ دوران پرواز پھٹ گیا۔ ناظرین، اس دھماکے میں پاکستان آرمی کے اس وقت کے تمام ذہین اور اعلیٰ ترین دماغ، خاص طور پر جنرل اختر عبد الرحمان، جو کہ افغان جنگ کے خالق اور ڈیزائنر تھے، جنہوں نے سوویت یونین کا بکھرنا اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس حادثہ میں پاک فوج کے 10 اعلیٰ ترین فوجی افسران، امریکن سفیر سمیت طیارے میں موجود تمام کے تمام 30 افراد لقمہ اجل بن گئے۔